من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عزیز دوستوں اور پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں و حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک اور حقیقی خالق اور حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم اور آپ کو اس مبارک مجلس میں مبارک باتیں سننے کے لیے جمع کیا ہے، اسی طریقے سے ہم تمام کو جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. شیعہ اور اہل تشیع، یہ ہمارا موضوع ہے. اب تک ہم نے شیعہ حضرات کہ کیا عقائد ہے اور ان عقائد میں سب سے گھناؤنے خیالات، سب سے بدترین افکار کیا ہے، یہ ہم نے دیکھا. اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ ان کی مخالفت قرآن کے ساتھ کیسی ہے، قرآن کے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے، قرآن کے تعلق سے کیا سوچتے ہیں. اس پر ہم نے ایک مستقل مجلس جمع کی تھی جس میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی اور یہ بتایا کہ لوگ قرآن کے اندر تحریف کے قائل ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. جو ان کا دعویٰ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے طرفدار ہیں، ہم اہل بیت کے جانبدار ہیں، ہم اہل بیت کے لیے جیتے ہیں، ہم اہل بیت کے لیے مرتے ہیں. یہ ان کے دعوے اور یہ لوگ ان کے دعووں میں کس حد تک صحیح ہیں یہ بھی ہم نے دیکھا. اور اس کے بعد مختلف عقائد، مختلف چیزیں، متعہ، رجعہ، یہ سب ہم نے دیکھا. اور گزشتہ کے مجلس میں ہم نے ایران کی تاریخ مختصر طور پر آپ کے سامنے عرض کی تھی. آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ یہ شیعہ کے جو گھناؤنے اور خطرناک فرقے جو آج ہمارے اس دنیا میں موجود ہیں اور ان کے خیالات اور عقائد کیا، یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے میرے دوستوں. کیونکہ سب سے پہلے ہم جان لیں کہ ہم جس عقیدے میں ہیں یہ عقیدہ کتنا پاک، آسان اور کتنا شفاف ہے. اگر آپ کو اس چیز کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی دوسرے جانب کو دیکھیے، تب جا کر آپ جس چیز پر ہیں اس کی اہمیت آپ کو معلوم ہوگی. کسی بھی چیز پر آپ ایجابی سلبی دونوں طرف سے نظر ڈالیں گے تو وہ چیز کی حقیقت آپ کے سامنے اچھی طریقے سے کھل کر آتی ہے. پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ایسپیکٹ سے ایک چیز کو دیکھا جائے تو اس چیز کے تعلق سے آپ اچھی طریقے سے جان لیں گے. تو ہم جس عقیدے میں ہیں اس کی خوبی جاننے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ باطل عقائد کیسے ہیں یہ دیکھنا چاہیے، تاکہ ہم جس ہدایت پر چل رہے ہیں یہ ہدایت کتنا انمول ہے وہ معلوم ہو جائے. کیونکہ میرے دوستو ہدایت، صحیح راستے پر رہنا، صحیح راستے پر چلنا، یہ میرے دوستو آپ ساری دنیا بیچ کر بھی لے نہیں سکتے. صحیح ہدایت، صحیح راستہ جو آپ ہر نماز میں مانگتے ہیں، مومن ہر نماز میں مانگتا ہے، روزانہ کم از کم 17 مرتبہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس صحیح راستے کا مطالبہ کرتا ہے، کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صحیح اور سیدھا راستہ دکھا، ایسا راستہ دکھا جن پر چل کر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو حاصل کیا. ایسا راستہ مت دکھا جس پر چل کر اللہ تعالیٰ کے پھٹکار اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے آل بنے.
صحیح راستہ دکھا. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صحیح راستہ دکھایا اللہ. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ شیعہ کے کون سے مشہور فرقے جو اب تک موجود ہیں اور ان کے عقائد کیا ہیں. شیعہ کے بعض فرقوں میں ایک فرقہ ہے جس کا نام اثنا عشریہ ہے. فرقہ کا نام کیا ہے؟ اثنا عشریہ. 12 امام، امامی، رافضہ، جسے ہم لوگ رافضیاں کہتے ہیں، یہ رافضہ ہے. ایک فرقہ ہے، سب سے بڑا فرقہ، جو کیا ہے ایران اور ساری دنیا میں موجود ہے. انہی کے عقائد ہم نے گزشتہ کے کئی مجالس میں آپ کے سامنے بیان کیے. جتنے بھی عقائد آپ سنے یہ سب اثنا عشریہ عقیدے ہیں. یہی عقیدہ ہے ان لوگوں کا جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا. اس کے بعد ایک دوسرا فرقہ ہے جسے زیدیہ کہتے ہیں. فرقہ ہے جسے زیدیہ کہتے ہیں، جو آج یمن میں ان کا بہت بڑا مرکز ہے اور تبرستان اور دوسرے افریقہ کے علاقوں میں یہ لوگ موجود ہیں. ان کے تعلق سے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہل السنہ والجماعہ کے سب سے قریب ہیں. دوسرے فرقوں کے بنسبت یہ اہل السنہ والجماعہ کے قریب ہیں. ان کے عقائد اتنے گھناونے نہیں ہیں. ہاں غلطیاں ہیں لیکن دوسرے فرقوں کی طرح بڑے گھناونے نہیں ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کے تعلق سے تو یہ لوگ خوش فہم ہے. کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر جو ہے یہ صحابہ تھے، ان پر جو ہے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لیکن کہتے یہ ہیں کہ یہ حضرت علی کے بعد ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت علی کے بعد ہیں، حضرت علی ان سے افضل ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اچھائی بیان کرتے ہیں لیکن ان کی برائی بھی بیان کرتے ہیں. ان چاروں میں حضرت علی کو سب سے زیادہ افضل مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر خلافت آگے آگے ہیں، خلیفہ آگے بن گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن افضل کیا ہے؟ علی ہے. ان کو بننا چاہیے تھا، موقع نہیں ملا تو 4ویں خلیفہ بن گئے. یہ ان کا عقیدہ ہے جو کیا ہے بالکل غلط ہے. ہم اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، اس کے بعد علی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم ابو بکر عمر کو سب سے زیادہ افضل مانتے ہیں. ان کی تعریف کتاب و سنت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمیشہ تعریف کی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ایک فرقے کا عقیدہ کچھ اس طریقے سے ہے. اور اس کے بعد یہ فرقے والے کہتے ہیں کہ خلافت صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نسل میں ہوں گے. خلیفہ اور خلفاء صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہوں گے، انہیں کے خاندان سے ہونا چاہیے. یعنی حضرت علی کے اولاد، ان میں سے حسن، حسین، محسن، اس کے بعد ایک دوسرے محمد بن حنفیہ، ان کے خاندان سے ہوں گے، وہی خلیفہ بن سکتے ہیں. جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ خلیفہ کہیں سے بن سکتا ہے، لیکن خلیفے کے اختیار کے لیے، اسے چننے کے لیے شورا کمیٹی ہوگی جس میں اہل علم اور اہل دانش ہوں گے جو خلیفے کو چنیں گے اور ان کے ہاتھوں بیعت کیا جائے گا. اگر بیعت کر لیا جائے تو اس خلیفے کی اتباع ہمیشہ کے لیے ہم پر واجب ہو گئی، جب تک کہ وہ کھلم کھلا کفر نہ کر لے. یہ ایک عقیدہ ہے ان لوگوں کا. اسی طریقے سے ان کے عقیدے میں یہ بھی ہے کہ یہ لوگ معتزلہ سے متاثر ہیں. ایک فرقہ ہے جسے معتزلہ کہتے ہیں، اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے. یہ فرقہ جو معتزلہ ہے، یہ فرقہ ظاہر سے کچھ بھی دکھیں گے نہیں، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، بالکل اچھی باتیں ہوں گی، لیکن ان کی سوچ اللہ تعالیٰ کے مطابق غلط ہے. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو مخلوق کہتے ہیں. اللہ کا جو کلام ہے، قرآن جو ہے، یہ اللہ کا حصہ ہے. اللہ کی جو صفات ہیں یہ اللہ کا حصہ ہے. جو چیز اللہ کا حصہ ہے وہ مخلوق ہو نہیں سکتی. مخلوق کہیں گے جسے بنایا گیا. اللہ خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں. اللہ خالق ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ عرش ہو، قلم ہو، لوح ہو، ملائکہ ہو، انبیاء ہو، اولیاء ہو، چاہے جو بھی ہو، یہ سب کیا ہے؟ مخلوق ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک سب مخلوق ہے. اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیز ہے سب مخلوق ہے سوا اللہ کے. اللہ تعالیٰ خالق ہے. اور اللہ کے جو صفات ہیں،
جیسے اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، اللہ کا بولنا، اللہ کا رزق دینا، اللہ کا مارنا، اللہ کا جلانا، اللہ کا رب ہونا، اللہ کا مالک ہونا، یہ سب اللہ کے اوصاف ہیں۔ اللہ کے اوصاف اللہ سے ہیں، اللہ کے اوصاف اللہ سے ہیں۔ جو چیز اللہ سے ہے وہ چیز مخلوق ہو نہیں سکتی۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ، اللہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بات کیا ہے، تو کلام مخلوق ہو نہیں سکتا، کلام اللہ کا حصہ ہے۔ یہ جو اعتزال کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، بھائی اللہ کی بات ہے، بھائی اللہ بات نہیں کرتا، ان کا کہنا اللہ بات نہیں کرتا، گویا کہ یہ لوگ اللہ کو گونگا بنانا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جبکہ ہمارا عقیدہ اور قرآن حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے گفتگو کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وقال اللہ کئی مرتبہ قرآن کے اندر آیا ہے، اور احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ قال اللہ، یقول اللہ، کلم اللہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی اللہ تعالیٰ بولتا ہے، اور اس کی بول، اس میں آواز ہے، وہ حروف پر مشتمل ہے، اس کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات مخلوق نہیں ہے۔ یہ اعتزال کا عقیدہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا میرے دوستوں، جب ہارون رشید کا بیٹا خلیفہ بنا جس کا نام مامون تھا، وہ یہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق ہے، اس وجہ سے ساری دنیا کے علماء کو اس نے پریشانی میں ڈال دیا، کئی علماء کو قتل کر دیا۔ جو علماء کہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ خالق ہے، یہ مخلوق نہیں، جن لوگوں نے بھی کہا سب کو اس نے قتل کر دیا۔ تقریباً سارے امت اسلامیہ میں یہ فتنہ 50 سے 60 سال تک رہا، جس میں کئی علماء کو پریشانیاں جھیلنی پڑی۔ اس زمانے سے یہ عقیدہ بگڑتے آج بھی ہمارے معاشرے میں اس کی کئی شکلیں موجود ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں جو یہ عقیدے باطلہ کو اختیار کر چکے ہیں۔ تو یہ زیدیہ فرقہ ہے، اعتزال پسند ہے، بلکہ جتنے بھی آپ شیعہ کے متعلق فرقے اٹھائیں گے، شیعہ اور ان سے مشتقات، ان سے متفرق جتنے بھی فرقے نکلے ہیں، یہ سب اعتزال کے عقیدے قائل ہیں۔ اثنا عشریہ بھی ہونے دو، کسی بھی اگر وہ شیعہ ہے تو ان کے اندر اعتزال موجود ہے۔ یہ میں جو عقیدہ بیان کیا آپ کے سامنے، یہ عقیدہ باطل ان کے پاس موجود ہے ہر شیعہ فرقے کے ساتھ۔ تو زیدیہ بھی اسی چیز کا قائل ہے، لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ زیدیہ تمام شیعہ فرقوں میں سے سب سے قریب فرقہ ہے اہل سنت کے پاس، جو آج یمن کے اندر ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، حج کے لیے آتے ہیں، اور ان سے ہم نے ملاقات کی ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں اور کتاب و سنت کو مانتے ہیں، تھوڑے بہت اختلافات ان کے پاس آج بھی موجود ہیں، اور ان میں سے کئی لوگ اہل سنت کے عقیدے کی طرف منتقل ہو گئے، اور ان میں سے بڑے بڑے علماء نکلے، جیسے امام شوکانی، امام صنعانی، امام ابن الوزیر، یہ کیا ہے ہمارے بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان لوگوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں جو عقیدے کی نشر و اشاعت کیے ہیں، صحیح عقیدے کی نشر و اشاعت کیے ہیں۔ تو یہ میرے دوستوں، یہ زیدیہ فرقہ ہے جو 250 ہجری میں شروع ہوا۔ اس کے شروع کرنے والے جن کا نام تھا زید بن علی بن حسین بن علی، حضرت علی کے پوتے جو علی تھے ان کا نام بھی علی تھا، تو ان کے بیٹے کئی بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا تھا جن کا نام زید تھا، انہوں نے شروع کیا، حالانکہ انہوں نے اعتزال کے تعلق سے کچھ بھی نہیں کیا، اس کے تعلق سے کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن آگے چل کے فرقے جو ہے یہ فرقہ اس کے کئی شکلیں بنی، تو انہوں نے مختلف عقائد کو اختیار کر لیا، تو اس طریقے سے فرقہ شروع ہوا جو آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد تو شیعہ کے کتنے فرقے ہوئے؟ اثنا عشریہ جو سب سے مشہور اور سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد زیدیہ فرقہ کم تعداد میں ہے اور ہیں یہ لوگ دنیا میں آج بھی، اس کے بعد شیعہ سے بعض فرقے نکلے، ان کو اثنا عشریہ اور زیدیہ جیسے فرقے والوں نے کافر کہا، آپس میں ان کو کفر بول دی، کافر بول دی۔ ان میں سے ایک فرقہ جن کا نام ہے اسماعیلیہ، جو آج بھی ہمارے اس معاشرے میں موجود ہے۔ یہ اسماعیلیہ فرقے کے کئی شکل ہیں، کئی دوسرے بھی نام ہیں، اور یہ اسماعیلیہ فرقے کے اندر کئی فرقے ہیں، اس میں سے ایک فرقہ ہے اسماعیلیہ البہرا، جو جن کو ہم بہرا کے نام سے جانتے ہیں، ایک خاص قسم کی ٹوپی پہنتے ہوئے
خاص قسم کے لباس میں، خاص قسم کے داڑھی میں آتے جاتے ہو آپ دیکھیں گے. آپ مسلمان کہہ سمجھ کے سلام کریں گے لیکن آپ کو سلام کا جواب نہیں دیں گے. آپ ان کو مسلمان سمجھ کے ان کے ساتھ معاملہ کریں گے جو آپ کو انتہائی خطرناک دشمن سمجھ کے معاملہ کریں گے آپ کے ساتھ. ان کا مرکز بزنس ہے. یہ فرقے کے دوسرے شکل ہیں، دوسرے فرقے ہیں جو سیاست میں جانا پسند کرتے ہیں. لیکن یہ اسماعیلیہ بہرا، ان کی خواہش صرف تجارت، جہاں کہیں بھی جائے تجارت کو اپنے ہاتھ میں کر لے، تجارت میں ان کا ڈومینیشن ہو. تو یہ کیا ہے؟ اسماعیلیہ کا ایک پارٹ ہے. تو اب چلیے دیکھتے ہیں کہ اسماعیلیہ جو جنرل اسماعیلیہ ہے ان کا عقیدہ کیا ہے. یہ اسماعیلیہ جو ہے ان کا اثنا عشریہ عقیدہ ہے. اس کے علاوہ ایکسٹرا عقیدے، ظلماتم بعضها فوق بعض، گمراہیوں کے اوپر گمراہیاں، گمراہی کے اوپر گمراہی. یہ شیعہ حضرات کے پورا عقائد ان کے پاس ہے. اس کے علاوہ ایکسٹرا عقیدے. ایکسٹرا عقیدے کیا؟ ایکسٹرا عقیدے میں سے سب سے پہلا عقیدہ یہ کہ یہ لوگ شریعت میں ظاہر اور باطن کو مانتے ہیں. ظاہر باطن کیا ہے؟ قرآن میں حدیث میں حکم ہوا کہ لوگوں نماز پڑھو، یہ لوگ کہیں گے کہ نماز پڑھنے کا جو حکم قرآن حدیث میں ہے یہ ظاہری ہے. باطن اس کا الگ ہے جسے سمجھنا زیادہ ضروری ہے. پوچھا گیا کہ باطن کون بتائیں گے؟ بولے کہ ہمارے امام بتائیں گے. کیا ہے باطن؟ باطن یہ ہے کہ تم لوگ نماز مت پڑھو. ظاہر شریعت کا ایک ہے نماز کی پابندی، حج کو جائے، روزہ رکھے، یہ ظاہری چیز ہے. باطن چیزیں ہیں جسے صرف ہمارے ائمہ جانتے ہیں، وہ ان کے مرضی سے اس کی تفسیر سنائیں گے. یہ کیا ہے؟ کفر ہے میرے دوستوں، کفر. اصل میں لوگ یہ کہہ کر شریعت کے تعلیمات کو بیکار اور ناکار ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہی عقیدہ، اسی کو باطنیہ کہتے ہیں. یعنی باطن کو ماننے والوں کو باطنیہ کہتے ہیں. شریعت کا ظاہر اور باطن مانتے ہیں. قرآن کی آیت کا ایک مفہوم ہے، یہ ظاہری ہے، لیکن اس کا باطنی بھی ایک الگ مطلب ہے جسے صرف کیا ہے ہمارے ائمہ جانتے ہیں. یہ باطنیہ بعض صوفیہ کے پاس بھی آ گیا ہے، جسے صوفیہ باطنیہ کہتے ہیں، جو ہمارے ہندوستان میں بڑی تیزی سے اور بڑی زیادہ تعداد میں موجود ہے. ہمارے معاشرے میں بھی ہے. صوفیہ کی کئی اقسام ہیں، اس میں سے قسم ہے صوفیہ باطنیہ. اس میں وہ لوگ کیا کہیں گے کہ معرفت کے درجے کو چلے جائے تو آپ کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شریعت کے پابندیاں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر قسم کا حرام کام کرو کیونکہ آپ باطن کو حاصل کر چکے ہیں، معرفت کو حاصل کر چکے ہیں. یہ باطنی عقیدہ ہے جن کو اہل علم نے بالاتفاق کافر کہے ہیں. باطنی عقیدہ رکھنے والا بالاتفاق کافر ہے. تو اسماعیلیہ جو ہے یہ باطنیہ ہے. صوفیہ میں باطنیہ ہے، لیکن عام طور پر صوفیہ میں باطنیہ نہیں پاتے. ان کے پاس اعمال میں خرافات ہیں، مختلف قسم کے اعمال بنائے رکھے ہیں جسے وہ لوگ کرتے ہیں جسے سنت کا کوئی تعلق نہیں. ایسے بھی بہت صوفیہ ہیں، لیکن صوفیہ میں باطنیہ ہے جو بڑے کم تعداد ملتے ہیں، موجود ہیں معاشرے میں. تو یہ جو اسماعیلیہ ہے یہ باطنیہ ہے، پورے کے پورے اسماعیلیہ باطنیہ ہیں. اسی لیے علماء نے اسماعیلیہ کو بالاتفاق کافر کہا ہے. پورے کے پورے باطنیہ عقیدہ رکھنے والے، باطنیہ سوچنے والے ہیں. اور اس کے بعد ان کے عقیدے میں گھناؤنی چیز یہ ہے کہ ان کے پاس محرم چیزیں کچھ بھی نہیں ہے. جب شریعت کو باطن اور ظاہر کہہ دے تو محرم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. حرام سے ڈرنا، حرام سے بچنا، زنا شراب سے، حرام کو جو ہے اپنے دامن کو پاک رکھنا حرام سے، یہ سب کوئی چیزیں لازمی نہیں ہے، کوئی چیزیں لازمی نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ لوگ اثنا عشریہ سے الگ ہوتے ہیں. کہاں پر الگ ہوتے ہیں؟ اثنا عشریہ کے چھٹے امام کون ہیں؟ جعفر الصادق کے بیٹے جن کا نام موسیٰ الکاظم. موسیٰ الکاظم یہ چھٹے امام ہیں. یہ اسماعیلیہ کیا کہتے ہیں کہ 5ویں امام تک اتفاق کرتے ہیں ان کے ساتھ. چھٹے امام کو کہتے ہیں کہ یہ اسماعیل بن جعفر ہیں. جعفر الصادق کے بیٹے موسیٰ جو ہے جسے اثنا عشریہ جو فرقے والے امام مانتے ہیں، یہ لوگ اسماعیل بن جعفر الصادق کو امام مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ اسماعیل کو امام بننا چاہیے تھا، لیکن ان کے جو دوسرے چھیلے تھے ان لوگوں نے موسیٰ کو بنا دیا. تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو اسماعیل آدمی جو تھا یہ تھا جعفر الصادق کا لڑکا، لیکن اس کے پاس ہر قسم کی برائیاں تھیں، اس کے اندر برائیاں تھیں، یہ ایک نیک آدمی نہیں تھا. بعض اہل علم یہی کہتے ہیں. تو اسماعیلیہ کو ماننے والے
یہاں پر لڑ کر یہاں سے انہوں نے اثنا عشریہ سے لوگوں سے اختلاف کیا تو ان کا ایک الگ فرقہ بن گیا جسے ساری دنیا کے لوگوں نے اسماعیلیہ کے نام سے پہچانا. سمجھے آپ؟ تو یہ ہے اسماعیلیہ، جنرل اسماعیلیہ. اب اسماعیلیہ میں کئی قسم ہیں. ایک ہے اسماعیلیہ القرامطہ، اسماعیلیہ عقیدہ رکھنے والے پورا. اس کے علاوہ ایک پریشانی، ایک اور گمراہی، وہ ہے قرامطہ. یہ قرامطہ کیا کرتے ہیں؟ یہ قرامطہ ان کے پاس مسلمانی کافر ہیں. اہل سنہ بولے کافر ہیں. مسلمانوں کی دشمنی ایمان ہے، نماز کو نہیں جانا عبادت ہے، زکات نہیں دینا عبادت. الٹا آپ جو بھی بولیں گے اس کا الٹا ان کے پاس عبادت ہے. بڑے ہی خطرناک اور ظالم لوگ تھے. یہ ہو سکتا ہے آپ لوگ سمجھیں کہ ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں تھے بلکہ انہوں نے حکومتیں کی ہیں. زمین میں ان لوگوں نے حکومتیں کی. یہ جو قرامطہ فرقہ ہے اس کا شروع کرنے والا ایک آدمی تھا جس کا نام عبداللہ بن مامون القداح. اس نے اسے شروع کیا 260 ہجری میں. شروع میں یہ جو ہے عرب بستیوں میں چھپ چھپ کر رہتا تھا، اس کے بعد یہ مشہور ہو گیا یہاں تک کہ اس کے عقیدے کی نشو و اشاعت کرنے والا ایک آدمی پیدا ہوا جس کا نام تھا حسن بن بہرام. یہ آدمی آیا تو اس نے اپنے بچوں کو اور اپنے فکر رکھنے والوں کو تونیشیا اور نارتھ افریقہ میں پھیلا دیا. یہ لوگ چھپ چھپ کر یہ غلط عقیدے کی نشر و اشاعت کرتے تھے. چھپ چھپ کر شروع ایسا ہی ہوا. چھپ کر جائیں گے لوگوں کے پاس، سب سے پہلے کہیں گے کہ اہل بیت کی طرف آ جاؤ. میرے دوستو جتنے بھی باطل فرقے نکلے ان لوگوں کا ہتھیار کیا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو بلاتے ہیں؟ ان کے پاس ایک میگنیٹ ہے جسے استعمال کر کے لوگوں کو کھینچتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اہل بیت کی طرفداری. ایسے ہی شروع کریں گے آپ سے. رسول کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں. رسول کے خاندان کو نہیں مانتے جبکہ قرآن میں ان کی پاکیزگی بیان کی گئی ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف ہم تم کو بلا رہے ہیں. اس طریقے سے آل البیت کی طرف لوگوں کو کھینچیں گے سب سے پہلے. تو یہ فرقہ بھی ایسا ہی ہے. سب سے پہلے جب شروع ہوا لوگوں کو اہل البیت کی طرف کھینچا. جب لوگ اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے تو اس نے مختلف قسم کے اپنے عقائد ان لوگوں پر ٹھونپے. تو ہوتے ہوتے حسن بن بہرام جو تھا اسے تونیشیا کے اندر حکومت مل گئی. تونیشیا جو آپ جانتے ہیں جہاں پر معمر قذافی کو سڑک پر مارا گیا، اسی کو تونیشیا کہتے. اس زمانے میں کافی وسیع تھا، اب چھوٹا ہو گیا. تو یہاں پر ان کی حکومت قائم ہوئی. ان کی حسن بن بہرام ایک شخص تھا، اس نے اس حکومت کو شروع کیا. اس کے بعد اس کا ایک لڑکا آیا جس کا نام تھا اسماعیل بن حسن اور لقب تھا ابو طاہر. یہ ظالم نے ایسا کام کیا، یہ ظلم دیکھ کر ساری انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی. انسانیت کا اس نے زندہ جنازہ نکال دیا. اس نے یہ کیا کہ حکومت کے جو ہے غرور میں، حکومت کے جو ہے طاق میں اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا اور سارے عرب زمین میں اور دوسرے علاقوں میں کھلم کھلا قتل کرنا شروع کیا. جو بھی اپنی بات نہیں مانتا قتل کرو. قتل کرنا گویا کہ پانی پینے کے برابر تھا. یہاں تک کہ مکے میں داخل ہو گیا. لوگ حج کے لیے آئے تھے، حجاج کو مارنا اس کے پاس عبادت تھا. اس کے لوگوں کہتا کہ جہاں کہیں بھی حاجیوں کو دیکھو مارو. خوب حاجیوں کو مارا گیا. یہاں تک کہ حرم کے اندر، حرم پاک کے اندر جہاں پر خون بہانا بڑا گناہ ہے، جائز نہیں، ویسے زمین میں اس نے کیا کیا؟ جتنے بھی حجاج نماز پڑھ رہے تھے سب کو اس نے قتل کیا. اس کے لوگوں نے قتل کیا. اور اس کے بعد یہ کعبے کے دروازے میں چڑھ گیا، دروازہ کھینچ کر باہر پھینک دیا. دروازے کے پاس کھڑ کر کہا کہ وہ بناتا ہے میں مارتا ہوں. کیا کہا؟ وہ بناتا ہے میں مارتا ہوں. یہ کہنے کے بعد اس نے حجر اسود کو توڑا. حجر اسود کو اپنے ساتھ لے کر جا کر اپنی بستی الاحسا میں 30 سال تک اپنے پاس رکھا رہا. اتنا بڑا ظلم اس نے کیا. یہ کون ہے؟ فرقہ اسماعیلیہ اور قرامطہ کا اس کا جو ہے مرکز ہے. اسی فرقے سے اس کا تعلق ہے. تو 30 سال تک حجر اسود اپنی بستی میں رکھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے آدمی کو بھیجا تو آپس میں جھگڑے ہوئے تو پھر لا کر رکھ دیا گیا حجر اسود. تو یہ لڑائی میں حجر اسود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو اس طریقے سے میرے دوستو یہ فرقے نے ظلم عام کیا. اور قرامطہ کا یہ جو کانسیپٹ ہے، مسلمانوں کی دشمنی، مسلمان اہل سنت سے دشمنی، صحابہ کو گالی دینا، شیعہ افکار اور حرام کو عام کرنا اور ہر قسم کی برائیاں عام کرنا مسلمانوں کے درمیان، یہ میرے دوستوں عرب کے دنیا میں زیادہ ہے. حالانکہ قرامطہ کے نام سے نہیں کر رہے بلکہ یہ افکار رکھنے والے موجود ہیں. خاص طور پر یہ جو اورینٹلسٹ ہیں، مستشرقین ہیں، یہ چیز کو بہت زور دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں. اسی لیے آپ جب بھی
فلسطین کو دیکھتے ہیں, سوریا کو دیکھیں گے آپ, لبنان کو دیکھیں گے آپ, وہاں کے لوگوں کے چہروں میں, کپڑوں میں اسلام نظر نہیں آئے گا. کبھی آپ فلسطین کے لوگوں کو دیکھیں ٹی وی وغیرہ میں دیکھے ہوں گے آپ, نیوز پیپر وغیرہ میں دیکھے ہوں گے آپ, ان کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے, بالکل ویسٹرنائزڈ ہے, بالکل ویسٹرنائزڈ. وجہ یہی ہے کہ ایسے فرقے, ایسے عقائد رکھنے والے بہت زیادہ ہیں, حالانکہ نام نہیں ہے ان لوگوں کا, لکھتے ہیں ایسے عقائد کی نشر و اشاعت کرتے ہیں. انہی کا ایک دوسرا شکل آج کے زمانے میں علمانیت کے شکل میں, لبرالیین کی شکل میں عرب دنیا میں موجود ہے. بہرحال ایک فرقہ تھا جو نام تو ختم ہو گیا, بعد میں ان کی حکومتوں کو ختم کر دیا گیا, ان کو قتل کر دیا گیا, لیکن افکار اور آئیڈیاز آج تک موجود ہیں. اس کے بعد اسماعیلیہ فاطمیہ, اسماعیلیہ فرقہ ہے, ایک ہے فاطمیہ ایکسٹرا, اور ایک مصیبت اور ایک پریشانی. یہ لوگ کیا ہے, یہ لوگ, ان کو مصر میں حکومت مل گئی تو مصر میں لوگوں نے 200 سال حکومت کیا. اب جب بھی حکومت کیے تو عام قتل, سنیوں کا عام قتل, مساجد سے تراویح روک دیے, مساجد کے اذان کو بدلا دیے, اور مصر کے سڑکوں میں صحابہ کو گالیوں کو لکھ کر لگایا ان لوگوں نے. 200 سال تک حکومت کیے, برباد کر کے رکھ دیے اسلام کے اصول کو. اور ان کی خواہش ہمیشہ کیا ہوتی ہے کہ یورپ سے ان کے تعلقات ہو جائیں, عیسائیوں سے ان کے اچھے تعلقات ہو جائیں. تو 200 سال جب مصر میں تھے, عیسائیوں سے ان کے اچھے خاصے تعلقات رہے, اچھے مل کر ان کے پورے عادات کو انہوں نے اختیار کیا, ان کے پورے سیلیبریشنز کو انہوں نے اختیار کیا. تو اس طریقے سے ان لوگوں نے 200 سال تک مصر میں حکومت کی اور گھناؤں نے غلطیاں کی, ایسے ایسے کام کیے کہ جسے بیان کرنا میرے دوستو شرم کا باعث ہے. مختصر یہ جان لیجئے کہ یہ خطرناک فرقہ آج بھی موجود ہے, فاطمیہ کا عقیدہ رکھنے والے آج بھی موجود ہے, نام نہیں ہے لیکن کام بالکل وہی موجود ہے. ایسے لوگوں کو ہمیشہ یورپ کے اندر ان کے کھانجے تھپک کر ان کو بلایا جاتا ہے. ابھی آپ سنیں گے بعض مثالیں. اسی طریقے سے اسی اسماعیلیہ سے ایک دوسرا فرقہ نکلا جن کو حشاشین کہتے ہیں, جن کو فدائیین کے نام سے جانا جاتا ہے. آج بھی ہسٹری میں فدائیین کے نام سے جو ہے بہت مشہور ہیں لوگ. ان کا جو سردار تھا جس کا نام تھا حسن بن صبا, اس نے یہ جو فاطمیہ تھے ان سے لڑ کر بولے کہ تم لوگوں کے عقیدے اچھے ہیں, میرے اس سے بدتر ہے, میں جو کہتا ہوں تم لوگ نہیں مانتے, تو لڑ کر یہ دور جا کر اس نے الگ حکومت قائم کر لی. پہاڑوں کے پاس اس کی حکومت تھی. کیا کام تھا اس کا کہ جہاں کہیں بھی اچھی حکومت ہو, جہاں کہیں بھی لوگوں کے پاس پیسہ ہو, جہاں کہیں بھی لوگ امن و امان سے ہو, وہاں جائیں, غارت گیری کو عام کریں, تخریب کاری عام کریں. اور یہ جو تھا فدائیین, ان کو اس زمانے کے بادشاہ پیسے دے کر استعمال کرتے تھے. کسی دوسرے بادشاہ کو مارنا ہے تو فدائیین کو پیسہ دے دو, وہ لوگ چپکے سے مار کر آ جائیں گے. تو حسن بن صبا کا ایجاد کردہ فرقہ ہے میرے دوستوں. یہ بڑی تیزی سے اس زمانے میں کام کرتا تھا, اور جب عباسیہ سلطنت ختم ہوئی تو ان کا بھی خاتمہ ہو گیا. جو تاتارین آئے تھے, چنگیز خان کے اولاد جو آئی تھی منگولیا سے, وہ آ کر سارے عالم اسلامیہ کو رون دی, تو ان میں ان کو بھی رون دیا گیا, ان میں ان کا بھی خاتمہ ہو گیا. اسی طریقے سے اسماعیلیہ ایک ہے شام میں, آج بھی ہیں, ان کا علاقہ ہے سلمیہ کے نام سے, جو آج بھی ہیں, شام سیریا کو کہتے ہیں, آج بھی یہ لوگ ہیں. ان کا ایک سردار ہے جس کا نام تھا راشد الدین سنان. اس نے کہا کہ تم لوگوں کا عقائد تو بہت اچھے ہیں, اور ایک ایکسٹرا چیز تم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے, وہ میں ہندوؤں سے لے آؤ, وہ تم لوگ ایڈ کر لو. وہ کیا ہے؟ تناسخ الارواح کا کانسیپٹ, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, 7 جنم جو کہتے ہیں, 7 جنم کا جو کانسیپٹ ہے. اس نے کہا کہ تم لوگوں کے عقائد اچھے ہیں, یہ چیز چھوڑ دیے, یہ بھی ملا لو. تو سب سے پہلے یہ اسماعیلیہ کے عقیدے میں اس نے اس چیز کو ایجاد کیا. تو یہ جو چیزوں کو مانتے ان کو سنانیہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے, جو آج بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. اس کے بعد اسماعیلیہ میں بوہرا, جن کے تعلق سے آپ نے سنا, یہ بوہرا کے 2 فرقے ہیں, ایک ہے داؤدیہ, ایک ہے سلیمانیہ. ایک ہے داؤدیہ, ایک ہے سلیمانیہ. یہ داؤدیہ ہندوستان آئے ہیں, ہندوستان پاکستان میں لوگ بڑی تیزی سے موجود ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ صرف تجارت کو کانسیپٹ بنائیں, صرف تجارت پر غور کریں, تجارت کے لیے محنت کریں. ایک دوسرا سلیمانیہ جو یمن میں ہے, دوسرا سلیمانیہ یمن میں ہے, اور وہاں پر یہ لوگ بڑی تیزی سے کام کرتے ہیں. اور ہندوستان میں جو داؤدیہ کا فرقہ جو ہے, اسے بہت زیادہ شہرت بامبے کے اندر ملی. انگریزوں نے ان کو کیا کہا, اپنے سینے سے لگایا, اور جب بھی لڑائیاں ہوئی ان کو محفوظ رکھا. تو آج بھی آپ دیکھیں گے بامبے کے اندر ان کی سطوت ہے, ان کی طاقت ہے.
تجارت میں آج بھی یہ لوگ جو ہے لوگوں کے پاس اپنا لوہا منوا لیے ہیں. اسی طریقے سے اسماعیلیہ کے فرقے سے تعلق رکھنے والا ایک دوسرا فرقہ آغا خانیہ. سنے گا آغا خانیہ یہ کافی مشہور فرقہ ہے جو 1821 آج سے تقریباً 100-200 سال پہلے یہ لوگ ایجاد آئے. ان کو انگریزوں نے بہت ساتھ دیا جو آج نیروبی کینیا اور نارتھ افریقہ میں بڑی زیادہ تعداد میں موجود ہیں. یہ لوگ ایجاد ہوئے ایران سے اور ان کا جو بڑا ہوتا ہے اسے آغا خان کہتے ہیں. آغا بڑا آدمی آغا خان. اور ان کے عقائد بھی کیا ہے؟ پورے اسماعیلیہ کا عقائد ہے. اس کے پر ان لوگوں نے کئی چیزیں بھی ایڈ کی ہے. تو بڑی جو تیزی سے لوگ کام کر رہے ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک فریڈم فائٹر تھے جو پاکستان چلے گئے, جن کا نام کیا ہے؟ محمد علی جناح. یہ یہی آغا خانی عقیدہ رکھنے والے تھے, یہی آغا خانی تھے. اسی لیے ان کے پاس کیا ہے؟ دین کے نام کی کوئی چیز نہیں. دین اور وہ گویا کہ ہم اور شیطان ہے. ہم اور شیطان میں اتنا فاصلہ ہے, اتنا ان کا اور دین سے اتنا فاصلہ ہے. دین کے نام کی کوئی چیز نہیں جانتے, دین کے اصول نہیں جانتے, دین کو کبھی پڑھا نہیں. ہمیشہ کیسے رہے؟ بے دین رہے. نام فقط مسلمانوں کا تھا اور پورے کام کیسے تھے؟ انگریزوں کے تھے. اور انگریزوں نے ان کو بہت ساتھ دیا. اس کے بعد ہوا ہے کہ مسلمانوں نے مل کر ان کی جو ہے دنیاوی تعلیمات کی وجہ سے, بیرسٹر تھے, دنیاوی معلومات کی وجہ سے ان کو لیڈر بنا لیے تاکہ انگریزوں کے خلاف لڑے. ہوتا ہوتا یہ ہوا کہ ہندوستان کو 2 ٹکڑے میں بانٹ دیا گیا. تو یہ جو محمد علی جناح ہے یہ بھی آغا خانی ہے. یہ آج ساری دنیا میں موجود ہیں. ان کے لڑکے ہمیشہ آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھتے ہیں. آج بھی کئی جو ہے آغا خانی, ان کا مرکز کیا ہے؟ یہی برٹش ہے. انگلینڈ کے یہ جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر یہ لوگ پڑھتے ہیں, جن کو انگریز بہت پسند کرتے ہیں. انگریزوں کے یہ چھیلے ہیں. تو اسماعیلیہ ان کے مختصر ان کے عقائد اور ان کے تعلق سے امام غزالی کہتے ہیں کہ المنقول عنہم, مختصر ان کے تعلق سے بات یہ ہے کہ الاباحہ المطلقہ ورفع المطلقہ ورفع الحجاب واستباحۃ المحظورات واستحلالها وانکار الشرائع. امام غزالی کہتے ہیں کہ مختصر بات یہ ہے کہ بے حیائی عام کرے, بے حیائی کو اس کی نشر و اشاعت کرے اور اس کے بعد دین کے تمام اصول کو توڑے, دین کا انکار کرے, شریعت کا انکار کرے. یہی ان کے تعلق سے ان کی کتابوں میں ملتا ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ امام غزالی کہتے ہیں. اس کے بعد دوسرا گھناؤنا فرقہ نصیریہ ایک خطرناک گھناؤنا فرقہ ہے. یہ بھی اسماعیلیہ کے زمانے میں شروع ہوا. یہ فرقہ کیا ہے؟ آج ساری دنیا میں کہاں موجود ہے؟ ساری دنیا کی بستیوں میں, اکثر بیشتر بستی میں لوگ موجود ہیں. خاص طور پر ان کا اڈا سیریا ہے. آج جو سیریا کے تعلق سے آپ سنتے ہیں, سوریا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ اسی فرقے کی وجہ سے ہو رہا. ان کا جو بڑا ہے جس کا نام کیا ہے؟ بشار الاسد. یہ کیا ہے؟ یہی نصیری عقیدہ رکھنے والا ہے. عیسائیوں سے ہمیشہ ان کی دوستی ہے اور یہ لوگ سنیوں کو پسند نہیں کرتے. اور آپ جانتے ہیں کہ سوریا میں ان لوگوں نے کیا کیا, کیسی درندگی عام کر رکھی ہے, کیسے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اب تک 50,000 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا گیا. اپنے ہی لوگوں کو مارا جا رہا. اپنی بستی سیریا کی ایک اہم بستی ہے حلب, یہاں پر دن دہاڑے بمباری ہو رہی ہے. لوگوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, اس میں کوئی تفریقہ نہیں, سب کو مارو. یہ گورنمنٹ نے اپنی لشکر کو تیار کیا, کہا کہ اپنے لوگوں کو مارو. ایسی مثال سارے تاریخ میں بہت کم ملتی ہے میرے دوستو. اب تک 50,000 سے زیادہ بچے بوڑھے سب مر گئے. اب وہاں کے لوگ ایک ایسی صباح کے انتظار میں ہے کہ جس میں وہ اطمینان کا سانس لے. تو یہ پورے فتنے کھڑا کرنے کے پیچھے کون ہے؟ یہی نصیری عقیدہ رکھنے والے, یہ بشار اسد اور اس کا باپ جس نے سیریا کو اپنے ظلم و زبردستی کے باعث اپنے ہاتھ میں لیا, وہ بھی یہی عقیدہ رکھنے والا تھا. اور یہی عقیدے کے پاس یہ بستیاں ہیں. پالیٹکس میں آئے لوگ, اور ان لوگوں کو ہمیشہ سپورٹ کرنے والے کون ہیں؟ انگریز ہیں. خاص طور پر یہ نصیرین کو سپورٹ کرنے والا فرانس ہے. کہا جاتا ہے کہ فرانس نے ان لوگوں کو یہ نام دیا کہ تم لوگ اپنے آپ کو نصیری مت کہو. نصیری ایک آدمی تھا جس کا نام عبدالرحمن النصیری, اس کے طرف انتساب تھا. تو فرانس نے کہا کہ تم لوگ نصیری اپنے آپ کو مت کہو, تم لوگ اپنے آپ کو علویین کہو, یعنی حضرت علی کے خاندان والے کہو, تاکہ تمہاری اشاعت اور تمہاری تیزی سے لوگوں کے درمیان مقبولیت عام ہو جائے. تو فرانس نے اپنے بستی میں
ایک علاقہ ان لوگوں کے لیے دے رکھا تھا جسے دولت العلویین کے نام سے 20 سال تک وہ لوگ وہاں حکومت کر رہے تھے. تو فرنسا ہمیشہ ان کا ساتھ دینے والا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کے عقائد کیا کیسے گھناؤنے ہوں گے کہ عیسائی خوش سے خوش، اور ان سے جو ہے عیسائی اتنا پسند کرتے ہیں کہ سینے سے لگا لیے ہیں. تو ان کی گھناؤنے عقائد میں سے سب سے گھناؤنا عقیدہ یہ ہے میرے دوستو کہ یہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں. ڈائریکٹ حضرت علی کیا ہے؟ خدا ہے. لیکن حضرت علی کو جو قتل کیا ہے، جس کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن ملجم پر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. حضرت علی کو خدا کہتے ہیں، اور حضرت علی کو قتل کرنے والا جس کا نام عبد الرحمن بن ملجم تھا اسے کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ. یہ کیسا کانٹرڈکشن ہے؟ انسان کے دماغ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اگر چوہے کا دماغ ہو سکتا سمجھ میں آ جائے، لیکن انسان کے دماغ میں بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ بات ان سے پوچھی گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ عبد الرحمن ملجم نے حضرت علی پر یہ نعمت کی کہ ان کو لاہور سے نکال کر ناسوت میں ڈال دیا. لاہور سے نکال کر ناسوت میں ڈال دیا. آپ پوچھیں گے لاہوت ناسوت کیا ہے؟ یہ لاہوت روح کو کہتے ہیں، ناسوت کہتے ہیں جسم کو، یعنی جسم میں سے روح کو نکال دیا. حضرت علی جو خدا ہے نعوذ باللہ، وہ کیا تھے؟ جسم کی شکل میں تھے. وہ جسم سے نکلنا چاہتے تھے، بہت مشکل ہو رہا تھا. تو عبد الرحمن بن ملجم نے مسئلہ آسان کر دیا، قتل کر دیا. تو وہ روح باہر نکل گئی. اب نکل کر کہاں گئی؟ یہ جا کر ابر میں اٹک گئی. یہ جا کر ابر میں اٹک گئی. یہ جو ہے ہم کو ہنسی آ رہی ہے ان کے عقیدے، اس میں کئی سال سے اڑے ہوئے حکومتیں قائم کر رہے ہیں. تو نکل کر جا کر ابر میں اٹک گیا. اسی لیے جب بھی ان کی بستیوں میں بارش پڑنے کے لیے ابر آتے ہیں تو ابر کو دیکھ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا الحسن، السلام علیکہ یا علی، کیونکہ ابر میں کون ہے؟ علی ہے. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ابر میں جو تغاری کی آواز ہے، اس کی آواز ہے یہ حضرت علی کی آواز ہے. اس میں جو لائٹنگز آتی ہے، اس میں جو برق آتا ہے، یہ حضرت علی کی بات ہے، ان کی تقریر ہو رہی ہے یا پھر ان کی مار ہے. اس طریقے سے میرے دوستو ان کا عقیدہ ہے. اور اس کے بعد اور دیکھیے کیسی باتیں، اور ختم نہیں، اور سنیے. یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے محمد کو بنایا، حضرت علی نے محمد کو پیدا کیا. علی خلق محمدن، محمد کو کون پیدا کیے؟ علی نے پیدا کیا. اور محمد نے سلمان الفارسی کو پیدا کیا. پتہ نہیں سبجیکٹ پہ سلمان فارسی کہاں سے آ گئے. سلمان فارسی کو کون بنائے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنائے. اور سلمان فارسی 5 یتیم لڑکے کو بنائے. سلمان فارسی 5 یتیم لوگوں کو جنے. کیسے یہ جلنے کے بعد وہ لوگ یتیم کیسے ہو گئے معلوم نہیں. ایسے ہی سنیے. اب یہ 5 کون ہیں؟ اس میں مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری، عبداللہ بن رواح اور دوسرے صحابی 5 ہیں. اب اس میں کیا ہے؟ اس میں ابو ذر غفاری کو پورے روحوں کی ذمہ داری، ایک دوسرے صحابی کو پورے زمین کی ذمہ داری. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی ان لوگوں نے 5 میں بانٹ دیا. سب ایک جو ہے ایک چیز کی ذمہ داری. اس طریقے سے ان کا عقیدہ ہے میرے دوستوں، جو آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے. اور اس کے بعد سونے پر سہاگا یہ ہے کہ شراب کی بہت اہمیت ہے ان کے پاس. شراب کی بہت عزت کرتے ہیں. شراب کی عزت کرنا ایمان میں سے، تعظیم الخمر من الایمان، ایمان میں سے ہے کہ شراب کی جو ہے باقاعدہ عزت کی جائے. اسے یہ مت کہیں کہ شراب خور ہے، یا پھر اسے جو گالیاں مت دیجیے، شراب کی عزت کیجیے. ان لوگوں کا مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ یہ لوگ یہ جو ہے انگور کے جھاڑیوں کو عبادت کی شکل میں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں بطور برکت، کہ اسی سے وہ چیز نکلتی ہے جس کی ہم تعظیم کرتے ہیں. اس وجہ سے اپنے گھروں میں انگور کے جھاڑیاں عام ہے. اگر کوئی آدمی انگور کی جھاڑی کو توڑے تو بہت بڑی غلطی ہے، کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اس طریقے سے انگور کے جھاڑیاں کی اہمیت، اس کی تعظیم، اور شراب کی تعظیم یہ ان کے بنیادی عقائد میں سے ہے میرے دوستوں. اسی طریقے سے نماز کے لیے اور اس کے بعد دوسرے عبادت کے لیے طہارت نہیں کرنا بہتر ہے. طہارت نہیں کرنا بہتر ہے. جنابت کی حالت میں عبادت ادا کرنا اور بہتر ہے. نعوذ باللہ. پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا سوچا، حج نہیں کرنا چاہیے، حج کرنا گناہ ہے. مسجدیں مت بنائیے، اپنے گھروں میں رہیے، گھروں میں نماز پڑھیے. نماز کے بعد مختلف قسم کے یہ جو ہے نعتیں پڑھتے ہیں، مختلف قسم کے چیختے ہیں. اس میں کیا ہے؟ اکثر بائبل سے لیے گئے ہیں. کیا بتانا چاہ رہے؟ مختصر طور پر کیا ہے؟ مختصر طور پر ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں. اس لیے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے کافر ہیں اکفر من الیہود والنصارى. یہ لوگ جو ہے یہود و نصارہ سے زیادہ کافر ہیں. لوگ
یہود و نصارہ سے زیادہ کافر ہیں. ان کے کفر میں شک کرنے والے کے کفر میں ایمان میں ہم شک کرتے ہیں. کافر ہے مطلق. ہم اہل سنت جماعت کسی کو کافر نہیں کہتے. ہمارے پاس تکفیر کا دائرہ ایک دم مضیق ہے. اٹھاتے ہی بیٹھتے ہی کسی کی تکفیر بیان کرنا یہ ہم پسند نہیں کرتے. لیکن ان لوگوں کے تعلق سے اہل علم نے خوب لکھا. ابن تیمیہ، امام غزالی وغیرہ نے کھل کر لکھا کہ ان کو کافر ماننا ایمان ہے. کافر ماننا ایمان ہے. یہ تھے میرے دوستوں نصیریہ جو کیا ہے آج بہت بڑی تعداد میں ساری دنیا میں موجود ہیں. انہی کے چچیرے بھائی ہیں دوسرے جن کا نام ہے دروز. دروز بول کے یہی کانسیپٹ ہے ان لوگوں کے پاس بھی ہے. لیکن ان کے پاس اور گھناؤنا مسئلہ ہے. کیا ہے؟ وہ ایک آدمی تھا جس کا نام الحاکم بامر اللہ، اسے خدا مانتے ہیں. دروز ایک فرقہ ہے، جیسے نصیریہ ہے دروز ایک فرقہ ہے. تو یہ لوگ کیا مانتے ہیں؟ یہ لوگ الحاکم بامر اللہ ایک شخص تھا اسے خدا مانتے ہیں. یہ حاکم بن امر اللہ کون ہے؟ یہ فاطمی تھا. مصر کے اندر جو ظلم کے تعلق سے آپ نے سنا یہی کرنے والا تھا اور یہ ظلم میں سب سے چوٹی تھا. اور اس کے بعد کھلم کھلا زنا کرتا. لوگ پوچھے تو کہتا ہے کہ یہ زنا کیا ہے، اچھی چیز ہے، کیا غلطی ہے اس میں جی. اور اس کے بعد کھلم کھلا ایسے بے حیاں کرتا اور اچانک مسجد میں رہتا، خوب بات کرتا، اچانک کلب مراقص اس میں پھرتے رہتا. یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کیا تھا، کچھ دماغ میں اثر تھا جی. ایسے دیوانے کام ایسے سے جو ہے باتیں کہتا تھا اور ایسے سے حرکت کرتا تھا جسے میں بیان نہیں کر سکتا. بہرحال ایک دم جو ہے پاگل قسم کا آدمی تھا جو کیا کیا، ہر قسم کے ظلم کیا اور اس کے بعد مر گیا. یہ مر جانے کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ کیا کریں. تو ایک آدمی نکلا جس کا نام تھا حمزہ المرزوقی. یہ مرنے کے بعد 400 ہجری میں وہ آیا، آ کر بولا کہ تم لوگوں کو نہیں معلوم یہ جو حاکم تھے یہ اصل خدا تھے. تو اس نے حاکم بن امر اللہ کو خدا کہنا عام کیا. آپ کہیں گے کہ ایک کہنے والے موجود ہیں تو ہم آپ کے جواب میں کہیں گے کہ یہ لبنان، سوریا، فلسطین میں بہت زیادہ ہے. لبنان، سوریا اور فلسطین میں بہت زیادہ ہے. اور فلسطین میں جتنے لوگ تھے یہ پورے کے پورے اسرائیل بنتے ہی پورے اسرائیل کو چلے گئے. اور ادھر جا کر اسرائیل کیا کیے، بلا کر فوراً سب کو نیشنلٹی دے دی، پورے اسرائیلی بن گئے، نیشنلٹی دے دی گئی. اور نیشنلٹی دینے کے بعد اسرائیل ملٹری میں ان کو کام دے دیا گیا تاکہ کیا کریں، فلسطین میں گھس کر مارے. تو اسرائیلی ملٹری میں جتنے بھی ہیں بعض اس میں یہودی ہے اور بعض یہ فرقے کا عقیدہ رکھنے والے ہیں جو آج بھی ان کا وہی عقیدہ ہے، مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ کام کرتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے، انتظار کرتے رہیں گے کوئی مسلمان کوئی مارے اس کے ساتھ مل جائیں گے. مسلمان کوئی مارے ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ہاتھ ملا لے کے ان سے یہ لوگ بڑی خوشی سے اچھے تعلقات قائم کریں گے. تو اس کے بعد جو ہے میرے دوستو یہ اسرائیلی ملٹری میں بہت زیادہ ہے. اور اس کے بعد ان کے جو ہے دو بڑے بڑے سینٹرز ہیں، ان کے جو بڑے بڑے ہیڈ کوارٹرز ہیں. ہمارا ہیڈ کوارٹر کیا ہے؟ مکہ ہے، مدینہ ہے. یہاں پر جانا ہمارے لیے عبادت ہے. یہاں پر جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کو دھوتے ہیں. لیکن یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ یہ لوگ برازیل جاتے ہیں. وہاں پر ایک ہیڈ کوارٹر ہے. ایک دوسرا ہیڈ کوارٹر ہے آسٹریلیا میں، وہاں پر بھی جاتے ہیں تاکہ ادھر اچھی ٹریننگ ہو کہ کیسے کفر کریں، کیسے بدعت کریں، کیسے عیسائیت کو پھیلائیں. اچھی خاصی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ لوگ اڑ کر پھر فلسطین، سوریا ان بستیوں کو آ جاتے ہیں. لبنان میں بہت بڑی تعداد ہے. اسی لیے آپ لبنان کیا ہے، لبنان کیا ہے؟ انتہائی بے حیا بستی ہے. بے حیائی یہ بستی بھی اتنی عام ہے کہ بے حیائی کو بے حیائی آ گئی. اتنا عام ہے ان لوگوں کے پاس، اتنا عام ہے. بے حیائی کا اڈا ہے لبنان. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ عقیدے رکھنے والے. اسی لیے ان لوگوں کو دیکھ کر مسلمان سمجھنا، ہم اپنے آپ پر حسرت کرنا غلط بات ہے. آپ خاص طور پر لبنان، سوریا، جورڈان، سیریا ایسے علاقوں میں آپ نظر ڈالیں گے تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ فرقے آ جانا چاہیے کیونکہ یہ فرقوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. وہاں پر اہل سنت جماعت کی تعداد بہت کم ہے. داڑھی رکھنے والے بہت کم ملیں گے، نماز پڑھنے والے بہت کم ملیں گے، وہاں کی مساجد بہت کم ہے. یہ نصیریہ کا عقیدہ یہ ہے، نصیریہ اور ان لوگوں کا عقیدہ، دروز کا عقیدہ، دونوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مساجد بننا نہیں ہے، گھر میں پڑھے. کچھ بھی کرنا ہے، کچھ بھی جو ہے غلام ناٹ کرنا ہے سب گھروں میں کرے، مساجد کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے.
یہ ان کا جو ہے خطرناک گھناؤنا عقیدہ ہے میرے دوستوں. اور اس کے بعد بھی عقیدے سنیے تو حاکم بن امر اللہ کو خدا مانتے ہیں, اور اس کے بعد انبیاء کا انکار. ہم انبیاء کو ماننے کو کہتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کا انکار, جنت دوزخ کا انکار, دنیا ختم ہو جائے گی, یہ کہنا غلط بات ہے, دنیا رہے گی, ہمیشہ رہے گی. اور اس کے بعد یہ حمزہ جو نکلے یہ مسیح علیہ السلام کا دوسرا شکل ہے جی. اور اس کے بعد تناسخ کے قائل ہے, یعنی جنم کے قائل ہے. اور قیامت کیا ہے؟ قیامت کیا ہے؟ قیامت یہ ہے کہ کعبے کو مار دیا جائے گا, کعبے کو ڈھا دیا جائے گا, یہی قیامت ہے. انتظار میں ہے کہ قیامت کب آئے تاکہ کعبے کو ختم کر دیا جائے اور دنیا ہمیشہ رہے گی. اور اس کے بعد مساجد نہیں بنائے جائیں. ابو بکر عمر کو ان لوگوں نے دو دوسرے لفظ دیے ہیں, ابو بکر کے لیے نعوذ باللہ الفحشاء, عمر کے لیے المنکر. یہ دو ابو بکر عمر کے نام ہیں ان لوگوں کے پاس. پتہ نہیں ان دونوں سے اتنی دشمنی کرتے ہیں شیعہ جو اسے منافقین کرتے تھے, اور ہم ان لوگوں سے انتہائی محبت کرتے ہیں. ان سے محبت کرنا ایمان ہے, کیونکہ وہ لوگ اتنے اچھے تھے. تو جو لوگ اچھے نہیں ہیں, برے ہیں, اچھے لوگوں کو پسند نہیں کریں گے. تو عمر اور ابو بکر کے خلاف یہ لوگ کہتے ہیں. اور اس کے بعد حج کیا ہے ان کے پاس؟ حج لبنان میں ایک بستی ہے جس کا نام الحاصبیہ ہے, وہاں پر جا کر حج کریں. کعبہ نہیں ہے, مکہ نہیں ہے, حج کے لیے وہاں جائیں. اور ہم حج کرنے کے بعد مدینہ جاتے ہیں تاکہ مسجد نبوی نماز پڑھیں. اب یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ یہ لوگ ایک کنیسہ ہے جس کا نام مریمیہ, ایک چرچ ہے, مریمیہ چرچ ہے دمشق کے اندر, وہاں پر جاتے ہیں پورے حج کے لیے لبنان کے. اور اس کے بعد حج ختم کرنے کے بعد پورے کے پورے کہاں آتے ہیں؟ دمشق آتے ہیں. وہاں پر ایک چرچ ہے جس کا نام مریمیہ چرچ ہے, وہاں پر جا کر یہ لوگ زیارت کرتے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی فرقے میرے دوستوں, بہائیہ, بابیہ, ان کے تعلق سے بتانا وقت نہیں ہے, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو ہم تفصیل سے بیان کریں گے. تو یہ مختصر فرقے ہیں. دروز, اسماعیلیہ, قرامطہ, فاطمیہ, نصیریہ, یہ لوگ کافر ہیں بالاتفاق. ان کو کافر کہنا ایمان میں سے ہے. جہاں تک اثنا عشریہ کا تعلق ہے کہ بعض اہل علم نے کافر بھی کہا ہے. اس لیے امام ابن حزم جب اسپین میں تھے, اسپین میں عیسائیوں سے انہوں نے مناظرہ کیا. امام ابن حزم بہت بڑے امام ہیں. اسپین میں عیسائیوں سے انہوں نے مناظرہ کیا. عیسائی بولے کہ تم کہتے ہو کہ تمہارا قرآن ایک ہے, قرآن میں کوئی اختلاف نہیں, ہمارے بائبل میں کئی اختلاف ہے. تمہارا جو شیعہ فرقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے قرآن کے اندر 17,000 آیتیں ہیں. تو امام ابن حزم نے کہا بالاتفاق پورے شیعہ کافر ہیں, ہم ان کو مسلمان مانتے ہی نہیں. تو بعض اہل علم مطلقاً کافر کہے, لیکن بعض اہل علم کہے کہ نہیں, ان میں پورے کے پورے ایسے نہیں ہے, ان میں سے بعض ایسے ہیں. تو بعض ایسے ہیں, ان کو چیک کر کے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا. اب جہاں تک زیدیہ ہے, ان کو تو کوئی کافر نہیں کہتے, کہتے ہیں کہ گمراہ فرقہ ہے. اور زیدیہ کے اندر بہت اصلاح ہو رہی ہے اور کئی لوگ ان میں بدل رہے ہیں. تو میری دوستو یہ عقائد دیکھنے کے بعد آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم کس اچھے عقیدے میں, ہمارا عقیدہ کتنا صاف اور شفاف ہے. عقیدہ معمولی ہے ہمارا, بالکل آسان ہے, عام فہم, اس کے اندر کوئی دقت نہیں ہے, اس میں کوئی فلاسفیکل بحث نہیں ہے, اس میں کوئی جو ہے ذہن کے گھوڑے دوڑائے نہیں گئے, بالکل عام فہم ہے. ہمارے نزدیک جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے, اللہ کی توحید کو مان لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لے, نماز پڑھے, زکات دے, حج کرے, روزہ رکھے, یہ آدمی مسلمان ہے. جنت کو جانا بہت آسان ہے, فرائض کو کر لے, حرام سے بچ جائیں. معمولی عقیدے بالکل آسان, ہر آدمی سمجھ سکتا ہے, اس کے اندر کوئی دقت نہیں ہے. ہمارے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے, بالکل عام فہم ہے, بالکل آسان ہے. دوسرے مذاہب کو اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ تعلیم میں خود یہ کہیں گے کہ عقائد کے تعلق سے نہیں جانے, اس کے تعلق سے بحث میں مت پڑیں. ریلیجن کیا ہے ان لوگوں کے پاس؟ سپرسٹیشس ہے, جو بھی کہا گیا مان لو, بس زیادہ بحث مت کرو. لیکن ہم مسلمان, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ سمجھو, سب سے پہلے آپ جو کہتے ہیں اسے سمجھیں, اللہ کیا ہے, اللہ کے رسول کیا ہے. تو ہمارا عقیدہ بالکل صحیح اور بالکل آسان ہے میرے دوستو. تو یہ فرقے کے عقائد پر جب دیکھیں گے کہ کبھی علی کو خدا بنا لیا گیا, کبھی کسی ظالم کو خدا بنا لیا گیا, مختلف چیزوں کو جو ہے ایجاد کر لیا گیا,
انکار کرنا ایمان میں سے، حرام کرنا ایمان میں سے. یہ سب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو جو ہے بے ساختہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ ہمارے ہدایت کے لیے تو نے جو راستے آسان کر دیے ہیں اس پر ہم ساری زندگی سجدہ کریں تو بھی کم ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کوئی سوال ہے تو کر لیں ورنہ مجلس برخاست. سوال یہ کر رہے ہیں یہ جو فارسی لوگ ہیں کیا یہ سب شیعہ ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں. فارسی بولنے والوں میں بہت بڑی تعداد سنیوں کی ہے. یہاں تک کہ ایران میں جہاں 35% لوگ سنی ہیں اور اکثر جو ہے اس میں 35% میں فارسی بولنے والے ہیں. اور فارسی بولنے والے صرف کہاں نہیں ہیں، ایران میں نہیں، افغانستان میں، پاکستان میں، دوسرے بلوچستان میں، تو یہاں کے علاقے میں فارسی بولتے سب سنی ہیں. کردستان میں ہے جو کٹر سنی ہے. تو ہر فارسی جو ہے شیعہ نہیں ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ہر عربی سنی نہیں ہے. عربی میں بھی ڈھیر سارے غلط عقائد ہیں اور کئی شیعہ ہیں اس میں. اور آپ نے سنا یمن کے اندر، اور اس کے بعد یہ جو اسماعیلیہ کا ایک دوسرا فرقہ ہے جس کے تعلق سے میں نے بتایا نہیں، المکارمہ کے نام سے، جو کیا ہے سعودی عرب کے نجران کے اسٹیٹ میں ہے. سعودی عرب میں ساؤتھ میں ایک اسٹیٹ ہے جس کا نام نجران. وہاں پر ان کی بہت بڑی تعداد ہے. باقاعدہ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں شروع کرتے ہیں. امام کے ساتھ نہیں نماز پڑھتے، اپنی الگ جماعت بناتے ہیں. حلیہ بھی خاص ان کا اپنا ہے جی. اور اس کے بعد احرام کے اندر کپڑے پہنتے ہیں، بنین پہن کے اس کے اوپر احرام ہو رہی، یہ ہر اعتبار سے مخالفت کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہر عربی بھی کیا ہے سنی نہیں ہے. عربی میں ہونے کے باوجود کئی غلط عقائد ان کے پاس موجود ہیں. تو ہر فارسی شیعی ہو نہیں سکتا. الحمدللہ اس میں بھی کئی سننا ہے اور کئی بڑے بڑے علماء بھی ہیں الحمدللہ واللہ اعلم. ہاں سوال یہ کر رہے ہیں عمان کے اندر ایک فرقہ ہے جسے عبادیہ کہتے ہیں، جن کی حکومت ہے عمان کے اندر، باقاعدہ ان کی حکومت ہے، باقاعدہ یہ لوگ پاور میں ہے. اور ان کا جو سلطان قابوس ہے وہ بھی عبادی ہے. عبادی ہماری اس بحث میں اس وجہ سے نہیں آئے کہ یہ لوگ شیعہ نہیں ہیں. یہ لوگ شیعہ نہیں ہے، بالکل شیعہ کے برعکس ہیں. شیعہ حضرت علی اور بعض صحابہ کو مسلمان مانتے، باقی سب کو کافر کہتے ہیں. تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی اور بعض صحابہ کو کافر کہتے ہیں، باقی سب کو مانتے ہیں. اور اس کے بعد ان کے عبادیہ عقیدے میں سب سے خطرناک عقیدہ یہ ہے کہ یہ لوگ اعتزال پسند ہیں، اور اس کے بعد جو ہے قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کے پاس بڑا گناہ کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. اس طریقے سے دوسرے بھی ان کے گھناونے عقیدے. ہماری بحث میں ان کی تعلق سے بات اس وجہ سے نہیں آئی کہ یہ لوگ شیعہ نہیں ہیں بلکہ شیعہ کے برعکس ہے. تو آج جتنے بھی آپ نے باتیں سنی ان کا تعلق شیعہ سے، شیعہ کے فرقے، شیعہ کے متفرق فرقے ہیں. واللہ اعلم.